ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکومت کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ کے دور میں جو علاقہ فتح ہوتا، آپ پہلے نظم و نسق کا پورا انتظام کرتے، وہاں کے لوگوں کی اسلامی تعلیم کا انتظام کرتے، ان کے اہل ہنر کو مسلمانوں کی فنی تربیت پر لگاتے، زمینوں کی پیمائش ہوتی اور مناسب فاصلوں پر چھاونیاں قائم کرتے۔ آپ نے عراق میں علمی مراکز قائم کیے، بصرہ اور کوفہ جیسے شہر بسائے اور ان میں اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو دینی تعلیم کے لیے لا بٹھایا۔ وہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عدالتوں کے فیصلے بھی کرتے اور قرآن و سنت کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ آپ نے مختلف جگہوں پر نہریں کھدوائیں اور جو زمینیں آبپاشی کے قابل تھیں انہیں لائق زراعت بنایا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ دریائے نیل کو بحر کلزم سے ملوانے کے لیے نہر سوئز کھدوائیں۔ مصر سے بحر کلزم کے راستے اسی نہر سے ینبوع تک سامان پہنچتا تھا۔ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر صوبے میں مختلف کاموں کے دفاتر رکھے۔ محکمہ ڈاک قائم کیا۔ قصبات و دیہات کے امن و امان کے لیے محکمہ پولیس قائم کیا۔ یہ تنظیم فوج کے علاوہ تھی۔ فوج کے ذمہ سرحدوں کی حفاظت تھی۔ ہجری کیلنڈر قائم کیا، مگر قانون کے علمی محاذ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئین مطابق تھے۔ عورتوں کے حقوق کا تحفظ۔ اسلام میں عورت دوسرے نمبر پر ہے، لیکن دوسرے درجے پر نہیں۔ انسانی حقوق میں وہ برابر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اسلام میں عورت اس طرح محفوظ رہے جیسے معاشرے میں سونا رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے آیات حجاب نازل ہونے سے پہلے عورت کے لیے عزت چاہی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبض اسلامی کی تکریم کی اور اسلام میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں عورتوں کو اظہار خیال کی آزادی حاصل تھی۔ رفع عامہ کے کام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضعیفوں اور اپاہج لوگوں کے لیے وظائف بیت المال سے مقرر کیے۔ مسافروں کے لیے شاہراہوں میں مہمان خانے تعمیر کروائے۔ لاوارث بچوں کے لیے تربیتی مراکز قائم کیے۔ رات کو نشاندہی کرائے بغیر گلیوں اور قصبوں میں گشت فرماتے اور حاجت مندوں کا
پتہ کرتے اور اپنے کندھے پر سامان اٹھا کر عاجز مندوں کی مدد کرتے۔ اقلیتوں سے حسن سلوک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب و سنت کا نظام قائم کیا، اقلیتوں کے حقوق کا پورا تحفظ کیا، غیر مسلمانوں پر جزیہ ظلماً نہیں لگایا، یہ ان کے مال و جان کی حفاظت کے عوض لگایا، انہیں جبراً فوج میں نہیں لیا جا سکتا۔ برخلاف مسلمانوں کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کو فتح کر کے وہاں کے غیر مسلمانوں سے جزیہ وصول کر چکے تھے۔ پھر جب انہیں جنگ یرموک کی خاطر حمص سے پیچھے ہٹنا پڑا تو انہوں نے وہاں کی غیر مسلم رعایا کو ان سے بطور جزیہ وصول کی گئی رقم واپس کی کہ اب وہ ان کے جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو وہ اس رقم کے حقدار نہیں ہیں، اور جب بیت المقدس کو فتح کیا تو عیسائیوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی اور ہمیشہ اقلیتوں کا تحفظ کیا۔ شہادت۔ 23 ہجری میں ایک مجوسی ایرانی غلام ابو لولو نے فجر کی نماز میں خنجر مارا جو شہادت کا باعث بنا۔ یکم محرم 24 ہجری بروز ہفتہ آپ نے اس دار فانی کو خیر آباد کیا۔ مورخ اسلام حضرت علامہ خالد محمود صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ آپ کی مدت خلافت 10 سال 5 ماہ 4 دن تھی اور عمر مبارک 63 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر بنی۔ اللہ رب العزت اس نظام کا کچھ ایسا دیکھنے کا موقع عطا فرمائے، آمین۔